اب یہ جو 4300 صفحات ہیں ناظرین، یہ ملک کے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف اور نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے حوالے سے ایف آئی اے نے جس پہ تحقیقات کی، ایف آئی اے کے ڈائریکٹر رضوان کو تبدیل کر دیا گیا، جو افسران اس کے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز تھے ان کو کراچی بھیج دیا گیا۔ ان 4300 صفحات میں جو چیزیں اب اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور ریکارڈ کے لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ساری کہانی کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں اگر کسی کو کہیں کہ فلاں حکمران یا فلاں طاقتور شخص بہت برے طریقے سے کرپشن کے کیس میں پھنس گیا ہے، تو لوگ آپ کو یوں دیکھتے ہیں جیسے آپ کے سر پر سینگ اگائے ہیں یا جیسے آپ کا دماغ چل گیا ہے۔ ایف آئی اے لاہور نے ڈاکٹر رضوان کی قیادت میں 4000 صفحات پر مشتمل چالان عدالت میں جمع کروایا ہے۔ چالان کی کاپیاں ملزمان کو دے دی گئی۔ حتمی چالان 64 صفحات پر مشتمل ہے، جس کے ساتھ 4000 صفحات کے شواہد اور ثبوت بھی موجود ہیں۔ ایف آئی اے کے تحقیق کاروں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس منی لانڈرنگ کے کیس سے زیادہ مضبوط اور جامع دستاویزات پر مشتمل کیس انہوں نے آج تک نہیں بنایا۔ وزیر اعظم کے سابقہ مشیر برائے احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر کا بھی کہنا ہے کہ یہ صرف ایک کیس نہیں بلکہ اس کو ایک کیس سٹڈی کے طور پر پڑھایا جانا چاہیے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے دوبارہ سے منی لانڈرنگ کو سٹڈی کرنا ہوگا تو وہ یہ ٹی ٹی کیس جو ہے ٹی ٹی مافیا کا، وہ کیس بنایا جائے گا۔ اس کیس میں بھی تکنیکی انصاف کی کوشش شروع ہو چکی ہے۔ ایف آئی اے نے اس چالان میں شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز، جو کہ مفرور اور اشتہاری بھی ہیں، کو مرکزی ملزم نامزد کیا ہے۔ ایف آئی اے نے اس چالان میں شہباز شریف اور ان کے 2 بیٹوں کے علاوہ 14 مزید افراد کو ملزمان کی فہرست میں شامل کیا۔ حتمی چالان کے مطابق یہ تمام 14 افراد شریک ملزم ہیں جو شریف گروپ کے کم آمدنی والے ملازمین تھے اور شہباز شریف اور خاندان کے بے نامی اکاؤنٹس چلاتے تھے۔ پیسے لے کے کہیں شہباز شریف کے کسی گھر بھی جاتے تھے؟ گھر میں نہیں جاتے تھے، پھر صرف جو قاسم صاحب ہمیں بھیجتا تھا اس کے دفتر میں۔ کس کے دفتر میں؟ جو اس کا سلمان صاحب کا، سلیمان شہباز۔ جی جی، سلمان شہباز کے دفتر میں کیا کرتے تھے آپ؟ وہاں سے کہتا تھا کہ میری فیڈ کی کیش ہے، وہاں اکاؤنٹ کرو، گنتی کر کے وہیں رکھ دینا۔ قاسم قیوم کا کیش سلیمان شہباز کے دفتر میں پڑا ہوتا تھا اور آپ کو کہتے تھے جائیں وہ کیش صرف گنتی کرنی ہے، گنتی کر کے وہیں رکھ دینا۔ آپ نے گنتی کی؟ کتنا کیش آپ نے گنتی؟ وہ سر اپنا کبھی 20 ہوتا تھا، کبھی 30 ہوتا تھا، کبھی 15 ہوتا تھا، کبھی 50 تک ہوتا تھا۔ کیا 20,000 20 لاکھ؟ 20 لاکھ۔ ان تمام افراد کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات اور کارنامے بھی ایف آئی اے کی جانب سے عدالت میں جمع کروا دیے گئے ہیں۔ ان ملازمین کے بارے میں شہباز شریف کے ترجمان ملک احمد خان خود اعتراف بھی کر چکے ہیں کہ جی بالکل یہ ملازمین تھے اور ان کے اکاؤنٹ استعمال کیے گئے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ پریکٹسز تھیں بزنس میں کہ آپ اپنے اسٹاف کے لوگوں کے نام پہ اکاؤنٹس کھولتے تھے، وہ کھلے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی وضاحت ان کے وکلا دیں گے۔ اگر میں نے دینی ہو تو میں بھی دے سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں کہ وہ کیا ریزنز ہیں۔ یہ وہ ان کے بزنس ٹرانزیکشنز ہیں جن کے ساتھ کوئی ایسوسیٹڈ پروسیڈ آف کرائم نہیں ہے، کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، کوئی ایسا گورنمنٹ کے پاس آج تک نیدر نیب نور ایف آئی اے نہ اس اے آر یو کے پاس کوئی ایسا کوجنٹ ایسا ایک بھی ڈاکومنٹ نہیں ہے جو کہ ان کو ان کے بزنسز کے پیسوں کے علاوہ کسی اور پیسے کی طور پہ شناخت کرتا ہو۔ ان کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات میں ایک جیسی سمیٹیکل انکمنگ ان کی وہ ساری ریسیٹس ہیں، وہی بینک اکاؤنٹس ہیں جو کہ ٹرانزیکٹ ہوتے ہیں فردر بزنسز کے اندر۔ یہ تمام وہ افراد ہیں جن کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی، جبکہ خود ان کی تنخواہ چند ہزار روپے تھی۔ جی ہاں، ایف آئی اے نے ان تمام افراد کی تفصیلات بھی عدالت میں جمع کروائیں۔ تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام افراد شریف گروپ کے ملازمین تھے اور بینک اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں
ان افراد کی شریف گروپ میں ملازمت کی نوعیت اور تنخواہ لکھی ہوئی ہے، مگر آفرین ہے تمام بینکوں پر بھی ان چند ہزار تنخواہ پانے والے افراد کے بینک اکاؤنٹس میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی، مگر کسی ایک بینک نے تشویش کا اظہار بھی نہ کیا۔ FIA نے اپنے حتمی چالان میں جعلی اکاؤنٹس میں شہباز شریف خاندان کی مدد کرنے والے 6 سہولت کاروں کو بھی شریک ملزم ٹھہرایا ہے۔ ان 6 افراد میں شریف گروپ کا چیف فائنینشیل آفیسر محمد عثمان، مفرور طاہر نقوی، کیش بوائز شعیب قمر اور رضوان قریشی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ FIA نے گواہان کی بھی ایک طویل فہرست شامل کی ہے۔ ان میں 64 افراد وہ ہیں جو کہ ان بے نامی جعلی اکاؤنٹس میں رقوم جمع کرواتے رہے۔ اس کے علاوہ 20 افراد بینک کے ملازمین اور تفتیش کار ہیں جو ان سب دستاویزات کی حصول میں شامل رہے۔ اس کے علاوہ 2 عدد ایکسپرٹ گواہان بھی FIA نے اپنے حتمی چالان میں شامل کر رکھے ہیں جو کہ عدالت کی معاونت کریں گے۔ FIA نے اپنے حتمی چالان میں تفصیل سے یہ بھی بتایا ہے کہ شہباز شریف خاندان کی ملکیتی رمضان شوگر ملز کے حوالے سے جعلی اکاؤنٹس شوگر انکوائری کمیشن کی آبزرویشن اور اس کے نتیجے میں بننے والے ایکشن میٹرکس کے بعد سامنے آئے۔ حتمی چالان کے مطابق کم آمدنی والے 14 ملازمین کے نام پر 28 بے نامی اکاؤنٹس کھلوائے گئے اور ان اکاؤنٹس میں کیش بوائز کے ذریعے 16.3 ارب روپوں کے ڈپازٹ کیے گئے۔ FIA نے اپنے حتمی چالان میں لکھا ہے کہ یہ سب 2008 سے 2018 کے دوران ہوا۔ جب اس نے پہلے دن ہمیں بھیجا تھا، میں یہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے اس چیز کا نہیں پتا تھا کہ یہ آفس کس کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پہ جب پولیس والے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے آفس کے اوپر گارڈ کے اوپر پولیس والے بیٹھے، سارے بیٹھے، میں نے قاسم کو فون کیا، میں نے کہا سر آپ نے جس دفتر میں بھیجا یہ تو باہر سارے پولیس والے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، آپ نا میں کو ایک نمبر دیتا ہوں، آپ اس نمبر پہ کال کر لیں، وہ بندہ آپ کو ریسیو کر لے گا۔ وہاں کرنے کیا جاتے تھے؟ فضل داد سے ملاقات ہوتی تھی اس شریف فیڈ کے دفتر، وہاں کیا کام ہوتا؟ وہ پیمنٹ کا، یہ قاسم کی اس کو کہا کوئی ڈیلنگ ہوتی تھی فضل داد کے ساتھ۔ پیمنٹ دیتا تھا فضل داد کو؟ جی فضل داد یہ پتہ کہ ہمیں یہ کہتا تھا کہ یار آپ وہ شریف فیڈ جاؤ، وہاں پہ 2 ملین یا 3 ملین یا اتنی پیمنٹ ہے، وہ وہاں پہ کاؤنٹ کرو، ٹھیک ہے نا، وہ کاؤنٹ کر کے مجھے آپ کال کرو، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم پورا ریڈی کر لیتے تھے، چاہے 2 ملین ہے، چاہے 15 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، 25 لاکھ ہے، 30 لاکھ ہے، جتنا بھی ہے، جب ہم ریڈی کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم یہ قاسم کو کہتے تھے ٹھیک ہے سر جی یہ فضل داد نے ہمیں 20 لاکھ دی ہے، 30 لاکھ دی ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا آپ ریڈی کر لیے، وہاں پہ رکھو، ٹھیک ہے، بس آپ وہاں سے نکل۔ ریڈی کرنے سے کیا مطلب ہے؟ اس کی گڈیاں بناتے تھے؟ ہاں گڈیاں بنا کے۔ کبھی گارڈز وغیرہ سے پوچھا یہ کس کا دفتر ہے؟ نہیں گارڈ وہ قاسم سے ہم نے پوچھا تھا، قاسم نے خود بتایا تھا۔ کیا بتایا تھا؟ قاسم نے کہا کہ یار یہ میاں صاحب کے دفتر، میں نے کہا کون میاں صاحب؟ ٹھیک ہے، میں نے کہا وہاں بھی اتنی تو وہ پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، اتنا وہ گارڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے کہا کدھر ہو آپ لوگ، ٹھیک کیا سمجھ آئیے نا۔ تو اس نے کہا کہ وہ تمہیں نہیں پتا وہ کس کا دفتر ہے؟ میں نے کہا نہیں، وہ کہتا وہ سلمان شہباز شریف کا دفتر ہے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔